بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دھرتی کے کنارے پر سمندر کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ایسی کشیدہ فضا چھائی ہوئی ہے جو تاریخ کے پیچیدہ اور سنسنی خیز لمحوں کو دہرا رہی ہے۔ بھارت جو اپنی حالیہ شکستوں اور ناکامیوں کا زخم چھپانا چاہتا ہے، اب بحر عرب میں اپنی مایوسی کو سازش کی شکل دے کر عملی جامہ پہنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پاکستان کی زندگی کی نبض کراچی کی بندرگاہ سے جڑی ہوئی ہے، اسی لیے اس نے اپنے سمندری ہتھیاروں کو اس اہم مرکز پر نظر رکھنے اور حملے کرنے کی منصوبہ بندی کے لیے بھارتی پیمانے پر تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ مگر شاید وہ یہ بھول چکا ہے کہ پاکستان کی بحریہ کسی رسمی اتحاد کی محتاج نہیں، بلکہ یہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ایک خوفناک طاقت ہے جو دشمن کی ہر ناپاک سازش کو چکنا چور کرنے کے لیے ہمہ وقت جاگ رہی ہے۔ دشمن کی ہر حرکت پر پاکستان کی چوکسی اور بھرپور تیاری آنکھوں میں کھٹکنے والی اس سچائی کی مانند ہے جو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں کوئی کمزوری نہیں، اور جو بھی ان پانیوں کی گہرائیوں میں قدم بڑھائے گا اسے عبرتناک جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ راستہ عزم و حوصلے کا ہے جو پانیوں کے طوفان میں بھی سکون اور حکمت کے ساتھ اپنی حفاظت کو یقینی بناتا ہے، اور بھارت جیسے جارح کو اس کی اصل حدوں سے آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرنے دیتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سمندر کی لہریں تاریخ کے صفات پر ایک نئی جنگ کی گونج سناتی ہیں، مگر پاکستان کی بحری طاقت کی چمک ہر اندھیرے کو مٹا دینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بھارت کی ناکامیوں کے زخم ابھی تازہ ہیں اور اس کا غرور ابھی بھی جھکنے کو تیار نہیں۔ اب اس نے ایک اور خطرناک کھیل کھیلنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب کی بار میدان جنگ خشکی پر نہیں بلکہ پانیوں میں سجایا جا رہا ہے۔ بحر عرب میں بھارتی بحریہ کی غیر معمولی سرگرمیاں اور طیارہ بردار جنگی جہاز INS کرانت کی موجودگی اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کی سمندری سپلائی لائنز، خاص طور پر تیل اور دیگر اہم درآمدات کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ مقصد بالکل واضح ہے، پاکستان کو اقتصادی طور پر دباؤ میں لانا، اس کے سمندری راستے بند کر کے اس گھٹن کا شکار کرنا۔ مگر یہ کھیل بھارت کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف الرٹ ہے بلکہ پاکستان اپنی سمندری دفاعی صلاحیت کو مکمل طور پر فعال کر چکا ہے۔ جس دن بھارت نے حد عبور کی، وہ دن بحر عرب کی موجوں کے لیے ایک فیصلہ کن رد عمل کا گواہ بنے گا، اور یہ رد عمل صرف دفاعی نہیں بلکہ مکمل طور پر فیصلہ کن ہوگا۔ پاکستان خاموش ضرور ہے مگر غافل ہرگز نہیں۔ اس نے بحیرہ عرب میں اپنی سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے نہ صرف جامع تیاری کر رکھی ہے بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے اپنی بحری برتری کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ پاک بحریہ کے پاس جدید جنگی جہازوں، آبدوزوں اور میزائل نظاموں کا ایسا مربوط جال موجود ہے جو نہ صرف بھارتی بحریہ کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے بلکہ اسے مکمل طور پر مفلوج کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے بحری طاقت میں اب ہنگور کلاس ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں شامل ہیں جو خاموشی سے دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ بابر کروز میزائل جیسے مہلک ہتھیار کسی بھی بھارتی بحری جہاز کو لمحوں میں نشانہ بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ گوادر اور کراچی میں بحری تنصیبات کو مکمل حفاظت میں رکھا گیا ہے، اور سمندر کے نیچے پھیلا ہوا جدید نیٹ ورک اور جدید ریڈار سسٹمز کے ساتھ بھارت کی ہر چال کو بر وقت ناکام بنانے کے لیے مکمل طور پر الرٹ ہے۔ پاک بحریہ نے کئی بین الاقوامی مشقوں میں اپنی صلاحیت کو ثابت کیا ہے، اور چین، ترکی، روس سمیت کئی دوست ممالک کے ساتھ عسکری تعاون کے ذریعے اپنی طاقت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ اگر بھارت نے سمندر کے راستے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی کوشش کی تو پاکستان نہ صرف اس کا راستہ روکے گا بلکہ اسے ایسا دندان شکن جواب دے گا کہ بحر عرب کی موجیں بھی اس کی گواہ بنیں گی، اور اس بار صرف دفاعی کاروائی نہیں ہوگی بلکہ مکمل بحری برتری کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ہریش دھرپتی نے INS وکرانت پر کھڑے ہو کر اپنے بیانات میں ایک جارحانہ لہجہ اختیار کیا اور واضح کیا کہ بھارت نے بحر عرب میں اپنی بحری طاقت کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ آپریشن سندور میں بھارتی بحریہ کی کامیابی دراصل اس عزم اور حکمت عملی کی نمائندگی ہے جو پاکستان کے خلاف ایک واضح انتباہ ہے۔ یہ بیان نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ بھارت اپنی سمندری حدود اور سپلائی لائنز کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایڈمرل دھرپتی کے الفاظ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بھارت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے
پاکستان کو سمندری محاذ پر محدود کرنے اور اس کی توانائی اور تجارتی راستوں کو خطرے میں ڈالنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ اس بیان کا مقصد بھارت کی داخلی اور خارجی سطح پر اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے اور خطے میں اپنی سیاسی برتری کا دعویٰ کرنا ہے، مگر اس جارحانہ انداز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت اپنی بحری جنگی حکمت عملی میں انتہائی خطرناک اقدامات اٹھا رہا ہے اور ممکنہ جنگی محاذ پر جارحیت کے لیے مکمل تیار ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنی بحری دفاعی حکمت عملی کو مزید سے مزید مضبوط کرتا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا فوری، سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جا سکے، کیونکہ بھارت کی یہ حرکات اب پورے خطے کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ ایک طرف وہ INSO کرانت اپنے لڑاکا طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے تجربات میں مصروف ہے، تو دوسری طرف بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کی حالیہ تقریر ایک ایسی سخت غصے سے بھرپور اور تناؤ میں لپٹی ہوئی تقریر تھی جس میں نہ صرف بھارت کے دفاعی معاہدوں میں تاخیر بلکہ ملکی دفاعی صنعت کی ناقص کارکردگی پر بھی شدید تنقید کی گئی ہے۔ مگر یہ تقریر محض ایک تکنیکی یا دفاعی شکایت نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا سیاسی اور عسکری تناظر پوشیدہ ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ در حقیقت اسے بھارت کی حالیہ فوجی ناکامیوں اور پاکستان کے خلاف بڑھتے ہوئے جارحانہ عزائم کے تناظر میں دیکھنا ناگزیر بن گیا ہے۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ سرحدی جھڑپوں اور فضائی ٹکراؤ میں بھارت کو جو زبردست شکستیں سہنا پڑیں، انہوں نے بھارتی قیادت کے حوصلے پست کر دیے۔ اب وہ ہزیمت کو چھپانے کے لیے ایک نئی جارحانہ مہم کے منصوبے پر سرگرمی سے کام کر رہے ہیں۔ ایئر چیف کی تقریر کا وہ غصہ، سخت لب و لہجہ اور بے چینی دراصل بھارت کی عسکری ناکامی کو چھپانے اور پاکستان کے خلاف کسی بڑے آپریشن کی تیاری کا عندیہ تھا۔ بھارت کی عسکری قیادت اب اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے علاقائی امن کو قربان کرنے پر تلی ہے۔ ایئر چیف کی تقریر ایک تنبیہ، ایک دھمکی اور ایک بے چینی عسکری ذہن کی آواز تھی جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھارت اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے خطے میں جنگ کی نئی آگ بھڑکانا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں دفاعی معاہدوں میں تاخیر اور دفاعی صنعت کی کمزوریوں کا واویلا بے معنی ہے۔ جب بھارت کی بنیادی جنگی حکمت عملی ہی ناقص ہو اور وہ پاکستان کے سامنے بارہا پسپائی اختیار کر چکا ہو۔ ایئر چیف کے لہجے میں نہ خود اعتمادی تھی اور نہ ہی پختہ یقین، بلکہ اس میں تناؤ، اضطراب اور گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت واقعی اپنی جنگی تیاریوں میں سنگین مسائل سے دو چار ہے۔ وہ مقامی دفاعی صنعت کو جگانے کی بات کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بھارت کے پاس نہ وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ تجربہ اور نہ ہی وہ نظم و ضبط جو اس کے دعووں کو حقیقت میں بدل سکے۔ اس کے برعکس پاکستان نے فضائی دفاع، میزائل ٹیکنالوجی اور جنگی حکمت عملی کے میدان میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ یہ صرف بات نہیں، چند دن پہلے کا ایک عکس ہے جو بھارت کو اپنا صاف صاف چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور ایئر چیف کی یہ غصے بھری تقریر در حقیقت اس بات کی جھلک ہے کہ بھارت اندرونی خلفشار، سیاسی دباؤ اور فوجی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اب پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کر ایک مصنوعی بحران پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خطے میں اپنی عسکری موجودگی اور سیاسی عزائم کے لیے ایک جعلی جواز گھڑ سکے۔ یہ لمحہ بھارت کے لیے سنجیدہ سوچ کا متقاضی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ خطے کے امن کے لیے مصالحت کی راہ اپنائے، اپنے زخموں پر مرہم رکھے اور پاکستان سے تعمیری تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرے۔ مگر افسوس کہ بھارت اس کے برعکس راستہ چن چکا ہے۔ وہ مسلسل جنگ کی طرف اپنے آپ کو اور پاکستان کو دھکیل رہا ہے۔ اس کی تقاریر، بیانات اور اقدامات کہیں بھی برداشت، حکمت یا امن کا پیغام نہیں ملتا۔ بھارت اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے بجائے جنگی تیاریوں میں غیر معمولی جلد بازی اور شدت کے ساتھ مصروف عمل ہو چکا ہے۔ اس کی عسکری حکمت عملی ہر محاذ پر کشیدگی کو بڑھاوا دیتی جا رہی ہے۔ وہ زمینی، فضائی اور بحری تینوں سطحوں پر اپنی افواج کو نہ صرف متحرک کر رہا ہے بلکہ خاص طور پر سرحدی علاقوں میں بارودی سرنگوں کی تنصیب، جدید ہتھیاروں کی تعیناتی اور تربیتی مشقوں کے ذریعے اپنی جارحیت کو عملی شکل دینے کی بھرپور تیاری کرتا جا رہا ہے۔ فضائی محاذ پر تو بھارتی جنگی طیارے
روزانہ کی بنیاد پر سرحدوں کے قریب پروازیں کر رہے ہیں، جس کا مقصد اشتعال پیدا کرنا اور پاکستان کو دفاعی رد عمل پر مجبور کرنا ہے۔ بھارت کی ان فضائی سرگرمیوں کا مقصد محض جنگی مشقیں کرنا نہیں، بلکہ پاکستان کی فضائی حدود کے قریب آ کر نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ ایک مستقل اضطراب کی کیفیت پیدا کی جا سکے۔ زمینی سرحدوں پر بھی بھارت کی طرف سے بھاری اسلحہ، ٹینکوں اور اضافی افواج کی تعیناتی ہو چکی ہے، اور بھارتی فوج کے اعلیٰ حکام متعدد بار ایسے اشتعال انگیز بیانات دے چکے ہیں جو واضح طور پر اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جہاں تک بحری محاذ کا تعلق ہے، بھارت کی سب سے بڑی توجہ اس وقت بحر عرب میں اپنی عسکری موجودگی کو مستحکم کرنے پر مرکوز ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کی سمندری رسد کی لائنوں کو کاٹ کر اس کی معاشی اور عسکری نقل و حرکت کو مفلوج کرنا چاہتا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت بھارتی بحریہ نے اپنے جدید ترین آبدوزوں جنگی جہازوں، طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت اور دیگر اہم بحری یونٹس کو بحر عرب میں تعینات کر دیا ہے۔ بھارت کی خاص توجہ پاکستان کے اہم بندرگاہی شہر کراچی پر ہے، کیونکہ بھارتی دفاعی حکمت کار اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ کراچی کی بندرگاہ پاکستان کے لیے نہ صرف ایک معاشی مرکز ہے، بلکہ اس کی عسکری اور معاشی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے۔ متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ یہ انڈیا کے ماہرین سوچتے ہیں، اس کو اپنا آئینہ دکھائی نہیں دیتا کہ اسی طرح کے رافیل جنگی جدید ترین طیارے یہی سوچ کر لیے تھے کہ پاکستان کو چند لمحوں میں زیر کر دیں گے، لیکن پاکستان کے ایئر فورس کے پائلٹ اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام، انہوں نے سب مل کر بھارت کے سرماؤں کو ایسی دھول چٹائی کہ دنیا نے بھارت کی اوہ بقا کی گونج سنی۔ اسی لیے بھارتی بحریہ خفیہ نگرانی، جاسوسی اور جدید ترین الیکٹرانک نظاموں کے ذریعے کراچی کے سمندری راستوں کی مسلسل چھان بین کر رہی ہے تاکہ کسی ممکنہ حملے کی حکمت عملی پہلے سے تیار رکھی جا سکے۔ مزید یہ کہ بھارت اسرائیل سے خصوصی بحری طیارہ بردار جہاز، جدید میزائل نظام اور جنگی آلات حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے، اور ایک طرح سے اس کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے کہ ہم پاکستانی بحری حدود میں گھس کر اس کی عام تنصیبات کو نشانہ بنائیں۔ لیکن اس تمام خطرناک صورتحال کے باوجود پاکستان پوری طرح چوکنا اور مستعد ہے۔ پاکستان کی بحریہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو نہ صرف جدید بنا رہی ہے، بلکہ مسلسل مشقوں، تربیت اور دفاعی نظام کی بہتری کے ذریعے بھارتی عزائم کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ جدید ترین آبدوزیں، گہرے سمندر کی نگرانی کے نظام اور دفاعی میزائلوں کی تنصیب کے ذریعے پاکستان نے بحر عرب میں اپنی دفاعی گرفت کو مضبوط کر دیا ہے۔ خاص طور پر کراچی کے قریب سمندری دفاعی پوزیشنوں کو مزید سخت کیا جا رہا ہے تاکہ بھارتی نیوی کی کوئی بھی جارحانہ کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ ساتھ ہی پاکستان کی سائبر فورسز بھی نہایت سرگرمی سے بھارتی نیوی کی جاسوسی اور حملے کی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے جدید تکنیکی آلات، انٹیلیجنس نظام اور فوری رد عمل کی حکمت عملیوں کو مؤثر طریقے سے لاگو کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پاکستان نے پہلے بھی کئی بار بھارت اندر گھس کر جواب دے چکے ہیں۔ اسی طرح پاک بحریہ بھی بھارت کی نیوی کو اس کے گھر میں گھس کر جواب دے گی۔